السلام علیکم، میں محمد عرفان ایم فل اردو ادب کے فورم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا جو آج کا لیکچر اردو ناول کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ہے، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن، کے سروس کمیشن، پبلک سروس کمیشن، بلوچستان پبلک سروس کمیشن، آزاد پبلک سروس کمیشن، NTS، FPSC کے جملہ امتحانات میں آپ کا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ پہلے ہم ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر رومانوی تنقید، رومانوی جو ناول نگار ہیں، ترقی پسند ناول نگار ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کریں، اپنے کمنٹس بھی دیں، تاکہ ہم آپ کو آپ کے کمنٹس کی روشنی میں آپ کو مزید بہتر سے بہتر ویڈیو اپلوڈ کر سکیں اور آپ کو اردو کے حوالے سے اپڈیٹ رکھ سکیں۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی نیا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ناول ایک نئی چیز تھی۔ اردو میں ناول انگریزی ادب کے راستے اردو میں آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر اردو میں جتنی بھی اصناف ہیں ان میں سے زیادہ تر انگریزی سے اردو ادب میں منتقل ہوئی ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے داستان کا آغاز تھا۔ داستانیں کیونکہ بہت زیادہ طویل بھی ہوتی تھیں اور اس میں مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار ہوتی تھی، جنوں اور پریوں بھوتوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، تو ان کہانیوں کو پڑھ کر آدمی کو اپنی حقیقی زندگی یا ارد گرد کی زندگی، معاشرتی زندگی کا ادراک نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا سب سے پہلے آغاز علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا۔ تو اس کے ناول کے حوالے سے کچھ جو ناقدین تھی ان کی اپنی اپنی آراء تھی کہ ناول میں کس چیز کا بیان ہوتا ہے۔ تو ناول کی زندگی کی کتاب ہوتی ہے، جو ناول ہوتا ہے وہ اس میں پوری زندگی کا ایک نقش کھینچ دیا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں مثلا جس تہذیب کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے تو اس تہذیب کی پوری جھلک ہمارے سامنے ناول میں بیان کر دی جاتی ہے۔ ورجینا وولف کہتے ہیں کہ ناول انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے جب آدمی ناول پڑھتا ہے تو انسان اس ناول کو پڑھ کر انسان کے جذبات، احساسات ابھارے جاتے ہیں، جس سے ہم حقیقی، اور وہ جذبات و احساسات وہی ہوتے ہیں جن سے ہمیں ہماری جو حقیقی زندگی ہے اس میں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہی احساسات و جذبات وہاں بھی پائے جاتے ہیں جس سے کی عکاسی ہماری عملی زندگی میں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ناول کی اگر وسیع ترین تعریف سے دیکھا جائے تو زندگی کا شخصی اور راست اثر انسان پر پڑتا ہے۔ تو یہ ناول کے حوالے سے پرسی لیک نے ناول کو زندگی کی تصویر یا زندگی کی شبیہ قرار دیا ہے۔ تو اسکاٹ جیمز کہتے ہیں کہ ناول میں ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے جو زندگی کی اس طرح عکاسی کرتے ہیں، یا اس میں زندگی کی اس طرح عکاسی کی جاتی ہے جس طرح زندگی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اردو ناول کے آغاز و ارتقاء سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ ناول کن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ ناول میں قصہ ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری ہوتی ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے۔ جو بھی ناول لکھ رہا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی منظر کو کھینچا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے ذریعے اس منظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں گفتگو کر کے
اپنی جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ قصہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد پورا ناول پھرتا ہے، اور پھر پلاٹ اس کو کہتے ہیں، جو جتنے بھی قصے ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو رابط ہوتا ہے اس کو پلاٹ کہتے ہیں۔ کردار نگاری میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف کردار اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کو کردار نگاری کہتے ہیں۔ تو اب یہ ناول لکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطہ نظر میں کس طرح لوگوں سے وہ مکالمے ادا کرواتا ہے، کس طرح منظر کشی کو بیان کرتا ہے۔ کردار نگاری مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر سے ڈاکٹر کے جو امور ہیں اگر سرزد ہوتے ہیں تو وہ تو ایک جاندار کردار ہوگا۔ اگر ڈاکٹر بھی ایسے امور سر انجام دے جو اس کی پیشے کے مناسب بھی نہ ہوں، مثلا وہ اگر ڈاکٹر اور وہ جو لائق کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کا کردار مناسب نہیں ہے اور اس کو ہم جاندار کردار نہیں کہیں گے۔ ناول میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے۔ ناول میں کردار بھی ابتدا سے آخر تک جتنے بھی کردار ہوتے ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کردار ہوتے ہیں۔ ناول میں حقیقی اور واقعی حالات جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول کے زبان و بیان میں بے حد لچک اور وسعت ہوتی ہے۔ جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جو بیان استعمال کی، وہ اس طرح جامد نہیں ہوتے اور وہ اتنے محدود بھی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں وسعت ہوتی ہے۔ کہانی ناول میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ایک اہم رول ادا کرتی ہے، اسی طرح کہانی ناول کا مغز ہوتی ہے جس پہ سارا ناول چل رہا ہوتا ہے۔ اب اور ناول کے اندر جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ حقیقی انسانوں والی کہانی ہوتی ہے۔ جس طرح عام انسان کو زندگی میں مسائل درپیش ہوتے ہیں، اسی طرح ناول میں بھی اس حقیقی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ ناول کی جہاں جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، یہ علی عباس حسینی کہتے ہیں۔ اردو ناول کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں، اردو ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو ہم پہلا ناول نگار کہتے ہیں۔ ان کے ناول میرات العروس 1869 کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ میرات العروس انہوں نے یہ قصے لکھے تھے۔ اس میں جو احسن فاروقی ہیں وہ ان کو قصے نہیں مانتے، وہ ان کو تمثیلی داستانیں شمار کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ناقدین ہیں یا محققین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرات العروس اردو کا پہلا ناول نگار ہے۔ اس کے حوالے سے 2-3 ایسے بھی آئے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ ناول ہے، لیکن جب ان کی چھان بین کی جائے تو وہ ناول کے زمرے میں نہیں آتے۔ اب اس سے پہلے 3 کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناول ہیں۔ پہلی کتاب کریم الدین کی لکھی ہوئی خط تقدیر ہے جو 1826 میں لکھی گئی۔ تو اب اسے ناول کہنے والے ڈاکٹر محمود الہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناول ہے، لیکن خط تقدیر کو جب ناول کے تکنیک ہے اس کے اوپر جانچا جائے تو یہ ناول نہیں اسے ہم کہہ سکتے۔ دوسری کتاب منشی گمانی لال کی لکھی ہوئی ریاض الربا ہے، جسے ڈاکٹر ابن اول نے اردو کا ناول کا نقش اول کہہ کر پیش کی ہے۔ تو یہ دونوں اگر اس پر بھی ریاض الربا پر بھی تحقیق کی گئی ہے تو یہ بھی جو ناول کی تکنیک ہے اس پر پورا نہیں اترتا، اس وجہ سے یہ ناول سرے سے ناول ہی نہیں۔ تیسری کتاب منشی سجاد حسین انجم کی نشتر ہے۔ اچھا، اور اس کا ترجمہ قرۃ العین حیدر نے ناچ گل کے نام سے عنوان سے اور کیا ہے، اور اس میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ یہ سب سے پہلا ہندوستانی ناول ہے، لیکن یہ ناول تو ہے لیکن یہ میرات العروس کے بعد لکھا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ناول کیا ہوتا ہے، ناول میں کس کس چیز کا بیان ہوتا ہے، ناول میں کیا کیا چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ ناول کے اندر اور ناول کا آغاز کہاں سے ہوا، اس میں پہلا ناول نگار کون سا ہے، تو یہ چیزیں ناول کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک ناول کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ فلاں مصنف کا یہ ناول ہے، یہ ناول ہے، لیکن ہمیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں لازمی ہوتی ہیں، اگر ان کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال کے مطابق اس ناول کو صرف یہ رٹا ہوگا
لیکن اس ناول کی جو جزیات ہے، حقیقت نگاری ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو معاصرین ہیں، نذیر احمد کے معاصرین ہیں، یا اردو ناول کا مزید ارتقاء ہے، اس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔